بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے وضو کے مکروہات کے بارے میں، یعنی وہ کام جو وضو میں کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، غلطی کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس چیزوں سے نفع حاصل ہوگا۔ پیارے بھائیوں، مکروہات کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے اعمال، یعنی کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو میں آپ اگر مکروہات ادا کرتے ہیں تو آپ کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ انسان کوشش کرتا ہے، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، جیسے دنیا کے کسی کاروبار میں بھی وہ کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بندوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے نفع کس کام میں ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، ان باتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ 90% لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں، لیکن پیارے بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اسی بات کی وضاحت کروں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ چینل یوٹیوب عبدالواحد کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، کمنٹ وغیرہ آپ نہیں کرتے، تو پیارے بھائیوں ایسے ناانصافی ہوتی ہے۔ تو آپ کی مہربانی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا، ویسے علماء اکرام نے 11 بھی بیان کیے ہیں، 21 بھی بیان کیے ہیں، 18 سے بھی بیان کیے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں 11 رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو غسل خانے میں جہاں وہ پیشاب کرتے ہیں وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ناپاک جگہ کے اوپر جب آپ وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی بچے نے، آپ کے گھر میں سے کسی افراد نے وہاں سے پیشاب کیا ہو اور آپ وہاں پہ جا کے وضو کر رہے ہیں، ساتھ ہی باتھ روم بنا ہوا ہے، ساتھ ہی غسل خانہ ہے اور چھینٹے پڑ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ناپاک جگہ پہ وضو آپ نے نہیں کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ سیدھے ہاتھ سے آپ پانی چڑھائیں لیکن بائیں طرف چیچی سے کر لیں، ایسے انگل سے کر لیں، اپنے ناک کو صاف کریں بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا پیارے بھائیوں؟ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا، فرمایا کہ پانی زیادہ استعمال کرنا۔ ضرورت سے زیادہ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، پیارے بھائیوں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا یہاں تک مفہوم ہے کہ اگر آپ نہر کے اوپر بھی وضو کر رہے ہیں نا، نہر پر بھی بیٹھ کر، تو آپ پانی کا اسراف نہ کیجیے۔ بھائی نہر کے اوپر بیٹھ کر پانی کا اسراف کیسے ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیوں؟ جیسے جیسے وضو بتایا ہے، جیسے جیسے اگر آپ ویسا کریں گے تو آپ کو بہت سارا اجر ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، بار بار ان اعضاء کو بار بار دھونا اور 3 سے زیادہ دھونا اور پانی کا ضائع کرنا۔ پیارے بھائیوں، نمبر 4، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا۔ میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، پھر گالیاں بھی دے دیتے ہیں، گالیاں بھی آپس میں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں پیارے بھائیوں۔ تو آپ نے وضو کرتے دنیا کی باتیں نہیں کرنا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کچھ ذکر وغیرہ کرتے ہوئے اس وضو کو کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ جو دعائیں اگر آپ کو نہیں آتی، آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاموشی سے پھر بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے فضول گوئی کرنے سے بہتر ہے خاموشی سے کر لیں، خاموشی سے بھی بہتر ہے آپ ذکر کرتے ہوئے وضو کریں، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں؟ آگے ہے نمبر 5، فرمایا سنتوں کو چھوڑ کر وضو کرنا۔ پتہ بھی ہے مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے،
لیکن پھر بھی آپ چھوڑے جا رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ یار اعضاء کو 3 بار دھونا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن آپ پھر بھی چھوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیو. 5ویں نمبر پہ سنتوں کو چھوڑ کر وضو کرنا. سنتوں کو چھوڑ کر آپ نے وضو نہیں کرنا پیارے بھائیو. نمبر 6 زور سے چھینٹے چہرے کے اوپر مارنا. یعنی کہ آپ ہاتھوں میں پانی لے رہے ہیں، ساتھ بیٹھا بندہ تنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اکثر ہم نے دیکھا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آہستہ پانی لے، آہستہ اپنے چہرے کے قریب کر کے اچھے طریقے سے ملے، داڑھی کے نیچے سے اوپر سے بہترین. آنکھوں کو بند نہ کریں، آنکھوں کو کھلا رکھیں، ان پوڑوں کو، ٹھیک ہے نا جی، اچھے طریقے کے ساتھ کریں پیارے بھائیو. سنیے گا، فرمایا کہ زور سے چھینٹے مارنا. نمبر 7 پانی اتنا کم کہ سنتیں ادا نہ ہوں. پانی کم بھی نہیں لینا کہ جن سے سنت ہی ادا نہ ہو. یہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اس بات پر. نمبر 8 قبلہ کی طرف تھوکنا. بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے وضو اور کسی سائڈ پہ کر رہے ہیں لیکن تھوک قبلہ کی طرف رہے ہیں. یہ آپ نے کام نہیں کرنا پیارے بھائیو. نمبر 9 ایک ہاتھ سے منہ دھونا. ہاتھ تو آپ کے دونوں ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ فنکشن آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیکوریشن آپ کر رہے ہیں. ایسے آپ نے نہیں کرنا پیارے بھائیو. نمبر 10 مسجد کے اندر وضو کرنا. یہاں پیارے بھائیو سنیے گا، نمبر 11 وضو کے پانی کو مسجد میں گرانا. وضو وہاں پہ آپ نے کیا، بہتر تو افضل تھا وہی آپ داڑھی پر یعنی کہ کنگھی کرتے، خوبصورتی بناتے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ہی اپنی داڑھی کو جھاڑتے. بعض دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے وضو کر کے آتے ہیں، پھر مسجد میں آ کر داڑھی کو جھاڑتے ہیں، بالوں کو جھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ یعنی کہ اسی طرح نیچے گراتے ہیں پانی کو، اسی طرح بھی نہیں گرانا چاہیے پیارے بھائیو. تو پیارے بھائیو یہ تھے یعنی کہ 11 وضو کے ایسے مکروہات کہ جن سے وضو کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیو. ناپاکی کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور خوبصورت ہے اللہ، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا جو وضو ہے نا پیارے بھائیو یہ وزنی ہو جائے گا. ایسا وزنی ہو جائے گا پیارے بھائیو، ایسا وزنی ہو جائے گا کہ یہی وہ وضو ہوگا کہ جن کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر جنت واجب ہو جائے گی. اتنا بڑا پیارے بھائیو اس کا یعنی کہ ثواب ہے. اور اتنی بڑی کمی آتی ہے جب ہم اپنی مرضی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، چھینٹے جہاں مرضی گریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے بھائیو. ان تمام چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے. اگر آپ کو یہ ہماری معلومات، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، چینل AB YouTube کو آپ نے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے. آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. شارٹ پر بھی میں نے ویڈیو ڈال دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں، اس کا بھی وزٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.